قسط نمبر 1۔ وہ بہت تیز دوڑ رہی تھی۔ غلطی اسی کی تھی، مگر اب جان بچانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بولڈ، بہت چالاک سمجھتی تھی۔ ہر کام اپنی مرضی سے کرنا، ڈرنا تو جیسے اس کو آتا ہی نہ تھا۔ اس میں کچھ تو اس کے پٹھان خون کا اثر تھا، پھر 4 بہادر جیدار جوان بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ بھائیوں کے ساتھ ہر کھیل میں شامل ہوتی اور جیتنے کی بھی پوری کوشش کرتی۔ پہلے تو بھائی اس کو بہن سمجھ کر جان بوجھ کر ہار جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کو لگا کہ واقعی وہ جان لڑا کر ہر مقابلہ کرتی ہے، چاہے وہ گھڑ سواری ہو یا شمشیر زنی، وہ بالکل لڑکوں کی طرح ہر کام کرتی ہے۔ پھر 4 بھائیوں کے ساتھ ہر فن سیکھتے سیکھتے وہ 5واں بھائی بن گئی۔ رسہ کشی سب سے زیادہ بڑے بھائی سے مشکل سے ہوتا، مگر چھوٹے بھائی کو واقعی گل رانا کو ہرانے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے۔ بھائیوں کی بہت تمنا تھی کہ ان کی بہن بہت بڑی ڈاکٹر بنے۔ 4 بھائی خود بھی بہت تعلیم یافتہ تھے۔ سب سے بڑے بھائی دلاور خان نے ایم اے انگلش کیا تھا، دوسرے بھائی رستم خان نے M.Com کیا تھا، تیسرے بھائی دلبر خان کو شکار کا بہت شوق تھا، اسی لیے اس نے صرف گریجویشن کی تھی، مگر اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے بڑے سے کمرے میں ایک طرف اسٹڈی ٹیبل اور بڑی سی بک شیلف تھی، جس میں شکار اور سیاحت کے بارے میں بڑے بڑے رائٹرز کی کتابیں بھری پڑی تھیں۔ چھوٹا بھائی گل خان اور گل رانا دونوں جڑواں تھے، دونوں کالج میں تھے۔ گل رانا FSC کے فائنل ایگزام اور گل خان اکنامکس پڑھ رہا تھا۔ گل رانا نے ڈاکٹر بننا تھا، یہ بات تو اس نے دل میں ٹھان لی تھی، اور یہ اس کے بھائیوں کی خواہش بھی تھی۔ محنت کرنے میں وہ کم نہ تھی، آج تک اس نے A اور A+ کے علاوہ کچھ نہیں لیا تھا۔ میڈیکل کے لیے سب سے بڑے کالج میں داخلہ لینا اس کا ٹارگٹ تھا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ بورڈ اپنے کمرے میں لگایا ہوا تھا، جس پر پاکستان کے سب بڑے بڑے میڈیکل کالجز کے نام تھے، مگر گل رانا کا نشانہ ہمیشہ اور صرف کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پر ہی لگتا تھا۔ آج کل فائنل ایگزام کے لیے خوب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سارا دن کمرے میں بند گل رانا اور کتابیں۔ کب دن چڑھتا، کب سورج غروب ہوتا، کمرے کی کھڑکیوں سے پتہ چلتا، یا پھر جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا تو لگتا ایک اور دن شروع ہو گیا ہے اور ایک اور رات ختم ہو گئی۔ گل رانا ہمیشہ ایک ٹارگٹ بنا کر اپنا کام کرتی تھی۔ اس نے اپنے ہر سبجیکٹ کے لیے ٹارگٹ اور ٹائمنگ بنا رکھی تھی کہ آج اتنے چیپٹر ختم کرنے ہیں اور اتنے گھنٹوں میں ختم ہونے چاہیے۔ آج کا اس کا ٹارگٹ سیشن کافی بڑا اور مشکل تھا۔ وہ مسلسل لکھ رہی تھی، اس کو ہر چیز یاد کرنے کے بعد جب تک لکھ نہ لے تسلی نہیں ہوتی تھی، اور لکھنے کے لیے بھی اس نے ٹائمنگ فکس کی ہوئی تھی تاکہ ایگزام کے مقررہ وقت میں وہ اپنا پیپر اطمینان سے لکھ سکے، اور آج تک یہی ہوا تھا۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ ایگزام کا وقت ختم ہو گیا ہو اور گل رانا کے سوالات ختم نہ ہوئے ہوں، بلکہ آخری 5 منٹ اس نے چیک کرنے کے بعد بہت آرام سکون سے پیپر ایگزامنر کے حوالے کرتی۔ فائنل ایگزام کی تیاریاں تھیں۔ وہ ڈیفینس لاہور میں اپنے بھائی گل خان کے ساتھ تھی۔ یہ بہت بڑا خوبصورت 2 کنال پر بنا ہوا جدید ولا تھا، جو اس کے بڑے بھائی دلاور خان نے اپنی پسند سے بنوایا تھا۔ دلاور خان اپنی بیوی زریں خان کے ساتھ حویلی میں رہتا تھا، مگر سب بھائیوں نے تعلیم حاصل کر لی تھی اور اس لیے وہ شہر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ان کے والد شہباز خان نے اپنی زندگی میں ہی لاہور میں بچوں کے لیے گھر خریدا تھا، جہاں بچے اپنی ماں ممتاز بیگم کے ساتھ رہتے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ شہباز خان کو خود پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر ان کے خاندان میں تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ ان کے والدین بہت سمجھدار، بہت شعور تھے، مگر گھریلو تعلیم اور قرآن حکیم کی تعلیم کے علاوہ اسکول کالج کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔
اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی جاگیر شہر سے کافی دور تھی، وہاں کوئی سکول نہ تھا۔ اس زمانے میں زمینیں اور جائیداد وغیرہ ہی ایک صنعت خیال کی جاتی تھی۔ شہباز خان اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، 3 بہنوں کے بعد، بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئے۔ والدین کے بہت لاڈلے تھے۔ والدین ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر مستقبل دیں۔ شہباز خان نے دوسرے گاؤں میں جا کر مڈل کا امتحان پاس کیا اور میٹرک کا امتحان بھی پرائیویٹ بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ پوری جاگیر کا واحد پڑھا لکھا جاگیردار تھے وہ۔ تو پھر انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھا۔ ان کی بیوی بہت سمجھدار تھی، وہ اسکول تو نہیں گئی تھی مگر گھریلو کام میں سارے امور جانتی تھی۔ شہباز خان نے خاص طور پر لاہور جیسے بڑے شہر میں گھر خریدا اور بیوی اور بچوں کو مستقل وہاں رکھا۔ خود بھی جاگیر سے آتے جاتے رہتے تھے۔ اچھے اسکول اور کالج نے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھار دیا۔ بڑا بیٹا دلاور خان، اس نے انگلش ادب میں ماسٹرز کیا۔ ان کی بیوی ان کی کلاس فیلو تھی مگر وہ بھی اسی کی طرح جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی طرح یہ لو میرج بہت آرام سے ارینج میرج میں بدل گئی۔ ان کا ایک 4 سالہ بہت ہی پیارا سا بیٹا اسلان خان تھا۔ رستم خان کی منگنی خاندان کی ایک لڑکی سے طے ہوئی تھی اور اس میں رستم خان کی مرضی بھی شامل تھی۔ دلبر خان اپنی زندگی کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ جاگیر کا زیادہ کام دونوں بڑے بھائی دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے شکار اور سیاحت میں بہت زیادہ مصروف اور خوش رہتا تھا۔ والدہ کو اس کی شادی کی فکر تھی مگر وہ اس طرح کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ گل خان اور گل رانا دونوں جڑواں بہن بھائی، دونوں کا آپس میں پیار مثالی تھا۔ دونوں بہن بھائی کم اور دوست زیادہ لگتے تھے۔ شہر کے بہترین کالج میں دونوں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ گل خان نے ایک اکیڈمی جوائن کر رکھی تھی جہاں فائنل ایگزام کے لیے بہترین اساتذہ بچوں کو بہت اچھی طرح سے تیاری کرواتے تھے تاکہ بچوں کے نمبر میرٹ پر آ جائیں۔ گل خان نے گل رانا سے بھی کہا کہ وہ بھی یہ اکیڈمی جوائن کر لے تاکہ اس کے میڈیکل کے لیے بہت اچھے نمبر آ جائیں، لیکن گل رانا کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھی اور پھر اسے اپنے طریقے سے پڑھنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ آج بھی ڈیفنس ویلے میں دونوں بہن بھائی کے علاوہ ایک گارڈ بھی تھا۔ ڈرائیور آج کل بڑے خان کے ساتھ جاگیر پہ گیا ہوا تھا۔ گل خان اکیڈمی جا چکا تھا اور گل رانا مسلسل اپنے کمرے میں پڑھنے کے بعد جب اس کا آج کا سیشن ختم ہوا تو چہل قدمی کے لیے لان میں آ گئی۔ موسم بہت خوبصورت تھا، سپہر ڈھل رہی تھی، بڑا مین گیٹ بند تھا۔ گل رانا نے ہلکی سی ہونے کی وجہ سے ہڈی پہن رکھی تھی اور پاؤں میں بلیک سافٹی تھی۔ باہر گھر کے قریب ہی ایک پلے گراؤنڈ تھا جہاں بچے کھیل رہے تھے اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گل رانا نے گیٹ کھول کر دیکھا، پلے گراؤنڈ سامنے نظر آ رہا تھا۔ 3 بلڈرز کے بعد بہت بڑا پارک تھا جہاں بچوں نے پلے گراؤنڈ بنا رکھا تھا۔ گل رانا بچوں کو کھیلتے دیکھتے دیکھتے پارک تک آ گئی۔ یہ بہت پوش علاقہ تھا، صاف ستھری کشادہ سڑکیں، خوبصورت ولاز جو دلکش پھولوں اور موسمی پھلوں سے سجے ہوئے تھے۔ پارک میں اور بھی لوگ تھے جو اپنے بچوں کے ساتھ آئے تھے۔ کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا۔ بچوں نے باقاعدہ اپنی ٹیم بنا رکھی تھی۔ ایک ٹیم نے ریڈ شرٹ وائٹ پینٹ کے ساتھ اور دوسری ٹیم نے بلو شرٹ وائٹ پینٹ کے ساتھ پہنی ہوئی تھی۔ خوب سخت مقابلہ چل رہا تھا، بہت شور مچا ہوا تھا۔ آخری اوور تھا اور ریڈ ٹیم کو 12 رنز چاہیے تھے۔ ان کے پاس 2 وکٹ تھیں۔ پہلی 2 گیندوں پر 2 سکور ہوا مگر تیسری گیند پر 1 وکٹ گر گئی اور اب تو میچ بے حد دلچسپ ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کے سپورٹرز اور ماں باپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ گل رانا کو کرکٹ کے علاوہ ہر کھیل میں بہت دلچسپی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسی بات پر اس کے اکثر بھائی کہتے تھے کہ تم تو پاکستانی نہیں ہو، ورنہ کون سا پاکستانی ایسا ہے جس کو کرکٹ سے عشق نہ ہو۔
مگر اب میچ اتنا دلچسپ ہو گیا تھا، پورا پارک شور شرابے سے گونج رہا تھا۔ گل رانا بھی خاموشی سے لیکن بہت دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب نیا پلیئر جو آیا تھا وہ بہت خوبصورت، گورا چٹا، سرخ و سفید 10-12 سال کا بچہ تھا۔ ارے یہ تو بالر ہے، یہ کیا کرے گا؟ آگے سے کوئی بولا۔ گل رانا کو بچہ بہت پیارا لگا، مسکراتا ہوا پوری خود اعتمادی سے آ کر وکٹ پر کھڑا ہو گیا۔ پہلی ہی بال پر چوکا مارا۔ واو! گل رانا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آگے والی پارٹی میں سے کسی نے مڑ کے پیچھے دیکھا۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں بہت سرزش تھی، بہت برہمی اور ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا گیا تھا۔ ایک پل تو گل رانا چپ ہو گئی۔ دوسری بال ہونے جا رہی تھی، پھر چوکا۔ اب کی دفعہ تو گل رانا کی آواز تالی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ آگے کھڑے لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے اب مڑ کے دیکھنے کے علاوہ ایک انگلی اٹھا کر باقاعدہ اس کو منع کیا۔ کیا ہے؟ گل رانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس لڑکے کو واقعی بہت غصہ آ رہا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اب آخری وکٹ، آخری گیم اور 2 اسکور چاہیے تھا۔ پورے پلے گراؤنڈ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ بچوں کا میچ تھا، مگر ماں باپ، بہن بھائی، سپورٹر سب اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو سن سکتے تھے۔ گل رانا بھی پوری طرح اس ماحول میں گم ہو گئی۔ بالر آہستہ آہستہ اپنے بالنگ پوائنٹ پر پہنچا۔ 13-14 سالہ بالر شاید اپنے آپ کو اس وقت وسیم اکرم سمجھ رہا تھا۔ بالر کے قدموں کی رفتار کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ شور ہونا شروع ہو گیا۔ وسیم اکرم نے پوری رفتار سے بال لیگ پر ماری، مگر وہ کھلاڑی بھی شاید خود کو عمران خان سمجھ رہا تھا۔ گھما کر بیٹ جو مارا تو چوکا ہو گیا۔ اس قدر شور، اور گل رانا بے حد خوش، خوب تالیاں بجا رہی تھی۔ سیٹی بجانا چھوٹے خان سے سیکھا ہوا تھا اور اس کی سیٹی کی آواز سب سے تیز تھی، یا پھر شاید کوئی اور سیٹی نہیں بجا رہا تھا۔ واقعی گل رانا کو بہت مزہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ جس بچے نے چوکا مارا تھا، بلکہ چوکے پر چوکا اور چوکے پر چوکا مارا تھا، وہ خوشی سے اپنا بیٹ ہوا میں لہراتا ہوا گراؤنڈ سے باہر آ رہا تھا۔ اس کی ٹیم کے سارے کھلاڑی اس کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے تھے اور اس کو کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ اب اس کا سرخ و سفید رنگ خوشی سے دمک رہا تھا، آنکھوں کی روشنی سورج کو مات دے رہی تھی۔ گل رانا پوری طرح مگن خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی، چہرہ ایسے خوشی سے چمک رہا تھا مانو اسی نے میچ جیت لیا ہو۔ اس کو اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ جس طرح وہ کھڑی ہے وہ جیتنے والی ٹیم کے سپورٹرز کی سائڈ نہیں، اسی لیے اس کے علاوہ سب کے چہروں پر مایوسی اور افسردگی تھی۔ یکدم کسی نے اس کے کندھے کو زور سے ہلایا۔ گل رانا نے مڑ کر دیکھا، وہی سنہری براؤن غسیلی آنکھیں بے حد قریب تھیں۔ کیا ہے؟ اب کی بال گل رانا نے پوچھا۔ اپنی آواز کم کرو، زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں۔ آواز بہت خوبصورت تھی مگر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ کیوں بھائی؟ اتنا اچھا تو کھیلی ہے ریڈ ٹیم، کیا چوکے مارے ہیں اس بچے نے، قسم سے مزہ آ گیا۔ گل رانا پرجوش آواز میں مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آج کے بچے اسپورٹس میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں اور اتنا زبردست کھیلتے ہیں۔ آپ تو خوش ہیں نا، یہی بہت ہے، جل کر جواب ملا۔ آپ عجیب ہیں، بچوں کی خوشی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ گل رانا کے پوچھنے کی دیر تھی، اگلا بندہ تو جیسے پہلے ہی بم پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بچوں کی خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی؟ آپ ہیں کون یہ فیصلہ کرنے والی؟ اب کی بار غصہ حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں خدائی فوجدار ہوں، آپ سے مطلب؟ گل رانا کے اندر بھی ازلی پٹھانی خون کھول اٹھا۔ اتنی دیر میں وہ بچہ جو آخری اوور میں بالنگ کروا رہا تھا بہت زیادہ افسردہ وہاں آ گیا اور اس لڑکے کے پاس کھڑا ہو کر چمٹ کر رونے لگا۔
گلے رانا نے بچے کو یوں روتے دیکھا تو بولی، کوئی بات نہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ سے کام لو بیٹے، مگر یہ بات مان لو کہ ریڈ ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نوجوان کو پھر غصہ آ گیا، بچے کو ایک طرف کیا اور اب کی بات بالکل گلے رانا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ڈارک براؤن بال، ان کی ہم رنگ خوبصورت آنکھیں، بڑی بڑی روشن چمکتا ہوا سرخ و سفید رنگ۔ چلو اپنا رستہ ناپو، یہاں سے نکلو، یہاں سے۔ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر چلی آئی ہے۔ اس کو کس چیز کا غصہ تھا سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں بھائی، سارا علاقہ کیا آپ نے الرٹ کروا رکھا ہے؟ ڈرنا، اور وہ بھی گلے رانا نے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو چلو نکلو یہاں سے، بہت ہو گئی۔ اب کی بار وہ زور سے بولا تو بہت سے لوگوں نے مڑ کے ان کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ گلے رانا کوئی جواب دیتی، اسپیکر سے اعلان ہونا شروع ہو گیا کہ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی دینے کی تقریب شروع ہو رہی ہے۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب بلال حسن کا نام مین آف دا میچ اناؤنس ہوا تو گلے رانا کو پتہ چلا کہ جس بچے نے چوکے مارے تھے اس کا نام بلال حسن ہے۔ گلے رانا نے ایک دفعہ پھر تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ دوسری بلو ٹیم کا کیپٹن وہ بچہ تھا جو ابھی افسردہ اس نوجوان کے پاس آیا تھا۔ اس کا نام احسن تھا اور وہ بہت خاموش تھا۔ سب نے اس کے لیے بھی خوب کلیپ کی، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور خاموشی سے گراؤنڈ سے باہر کی چل پڑا۔ سارے بچے اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، کچھ مسکراتے ہوئے، کچھ اداس، گھروں کی جانب چل پڑے۔ اب شام ڈھل رہی تھی، اسٹریٹ لائٹس روشن ہو چکی تھیں۔ گلے رانا بھی آہستہ آہستہ گھر کی جانب جانے لگی۔ وہ گراؤنڈ کی دوسری طرف تھی اور اس کا گھر دوسری جانب تھا۔ یکدم اس کو احساس ہوا کہ اس نے غلط ٹرن لے لیا ہے، یہ راستہ اس کے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ یہاں بھی بہت بڑے بڑے ولاز، خاموش خاموش، علاقہ بہت محفوظ تھا، اس لیے وہ بلا ڈر چل رہی تھی۔ آگے سے ٹرن لے کر ہماری اسٹریٹ آ جائے گی، دل میں سوچتے ہوئے آرام سے چل رہی تھی۔ یکدم اس نے دیکھا کہ پیچھے کچھ لڑکے آ رہے ہیں۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، دل میں سوچا۔ یکدم ان لڑکوں نے اپنی سپیڈ تیز کر دی اور اس کے چاروں طرف ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ 7 لڑکے تھے۔ ان کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ آوارہ ٹائپ کے ہیں۔ ایک دو نے تو شاید پی بھی رکھی تھی اور وہ اسموکنگ بھی کر رہے تھے۔ گلے رانا نے آرام سے اپنی رفتار تیز کی تو انہوں نے بھی تیز کر دی۔ ابھی تک وہ کچھ بھی بول نہیں رہے تھے، مگر ان کی باڈی لینگویج کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ گلے رانا اچانک رک گئی اور اسٹریٹ لائٹ کے عین نیچے کھڑی ہو گئی۔ وہ سب رک گئے۔ گلے رانا نے ان کی طرف دیکھا، وہ انتہائی بے باکی سے اس کو تاڑ رہے تھے۔ 5 فٹ 4 انچ سے بھی نکلتی خوبصورت لڑکی، روشنی میں اس کی آنکھیں مسلسل لڑکوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ گلے رانا نے آگے دیکھا، بالکل ویران۔ پیچھے کی طرف دیکھا، سناٹا تھا۔ یکدم گلے رانا نے ہوا میں اچھل کر زور سے کک ماری۔ دائیں طرف کے 2 لڑکے نیچے گرے۔ اس سے پہلے بائیں طرف والے لڑکے سنبھل تھے، وہ بھی ارے ارے کرتے ہوئے نیچے گر گئے۔ پیچھے والے تینوں کچھ حیران اور کچھ ہوشیار ہو گئے۔ اس پر جوڈو کراٹے کا اپنا فیورٹ بیک فلائنگ کک ماری اور بجلی کی رفتار سے دوڑ لگا دی۔ گلے رانا کو پتا تھا کہ 7 لڑکوں کو وہ نہیں مار سکے گی، اور یہ سب کچھ بے خبری میں ہوا تھا، اس لیے وہ گر گئے تھے اور اس کے اچانک اٹیک سے سنبھل نہیں پائے تھے۔ مگر پھر بھی وہ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے کے بعد انہوں نے دیکھا، کہاں وہ حسینہ، ارے وہ رہی، جانے نہ پائے۔ دوسرے نے باقاعدہ انگلش میں گالی بھی دی۔ گلے رانا نے جہاں اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کچھ کم تھی وہاں سے ٹرن لیا اور جو گیٹ کھلا نظر آیا اس میں داخل ہو کر آرام سے اس کو بند کر لیا اور دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی لان کے ایک درخت کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان لڑکوں کی دبی دبی آوازیں باہر سے کبھی دور اور کبھی نزدیک سنائی دے رہی تھیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ چھلاوا کہاں گئی۔ گلے رانا ڈرنے یا بھاگنے والی بالکل نہیں تھی، مگر انسان کو حالات کے مطابق بھی بھاگنا بھی پڑ جائے تو یہ بزدلی نہیں بلکہ یہ عقل مندی ہے۔
بیوقوفی اور بزدلی میں فرق محسوس کرنا سیکھو۔ گل خاں اکثر اس کو سمجھایا کرتا تھا، کیونکہ پہلے وہ ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے پر آ جاتی تھی، مگر اس سے اسی کو نقصان ہوتا تھا۔ بھائیوں نے اس کو ہر چال سکھا دی تھی۔ اب درخت کے پیچھے کھڑی وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ گھر اس کے گھر کے ساتھ والا تھا۔ اس کی بیک کی دیوار ان کے لان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ تک سے اس گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر اب درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو اپنے روم کی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، باہر کی بجائے اندر سے ہی صحیح۔ درمیان میں دیوار اتنی اونچی بھی نہیں۔ گل رانا آرام سے چلتی ہوئی دیوار تک آئی، اوپر دیکھ رہی تھی کہ یکدم بڑا گیٹ کھلا۔ آگے کیا ہوا یہ سنیے دوسری قسط۔